آج 7 محرم الحرام کی پہلی جمعرات، یہ ایسی جمعرات ہے جسے دولت والی جمعرات کہتے ہیں۔ وہ بابرکت ساعتیں، وہ بابرکت گھڑیاں جن سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ان عظیم ساعتوں کے اندر، ان عظیم گھڑیوں کے اندر آپ سورہ انشراح کا یہ والا عمل کر لیں، اس سے آپ کی مشکلات دور ہو جائے گی، آپ کی تکالیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک دن کا یہ عمل ہے، اس عمل سے ذاتی گھر، گاڑی، دولت، مال، پیسہ سب کچھ آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی مشکلات دور ہو جائیں، اس کا مقدر جاگ اٹھے، اس کا نصیب جاگ اٹھے اور اس کے مقدر بدل جائے، نصیب بدل جائے، اس کے حالات بدل جائیں، اس کے پاس مال و دولت آ جائے، وہ بھی اچھی پرسکون زندگی گزار سکے۔ تو اسے چاہیے کہ اس عمل کو کرے۔ یہ عمل سال میں صرف ایک بار کیا جا سکتا ہے۔ پورا سال اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب جمعرات کا دن آئے گا محرم الحرام کے اندر اور کب ہم یہ عمل کریں گے۔ قسمت والوں کو یہ عمل نصیب ہوتا ہے، مقدر والوں کو یہ عمل نصیب ہوتا ہے۔ جن کی قسمت نہیں ہوتی ان کے مقدر میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اس عمل کو نہیں کر پاتے اور پچھتاوا ہی پچھتاوا رہتا ہے۔ لہٰذا جلدی کیجئے، اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ آپ کا مقدر سنور جائے گا، تقدیر سنور جائے گی۔ تو اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے، اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے سورہ انشراح کا یہ نایاب عمل آپ کیجئے۔ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیے گا گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھاما ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی مشکلات اکیلے درود پاک سے حل ہو جائیں گی۔ یہ قرآن پاک کے یہ جو حدیث پاک کے اندر پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ آپ مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہو، تکلیفوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو درود پاک کا ورد کریں۔ جامعہ ترمذی کے اندر جلد 2 کے اندر یہ روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں نا ذمہ داری میں آ جائیں تو پھر اللہ آپ کے غیبی کاموں کو کرے گا، اللہ سارے کاموں کو کرے گا، مشکلیں حل ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ لہٰذا آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ کون سا درود پاک؟ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو درود پاک درود ابراہیمی، نماز کے اندر پڑھے جانے والا درود پاک۔ اب اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یہ نماز والے درود پاک پر ہی زور کیوں دیتے ہیں؟ تو سن لیجئے، نماز والا درود پاک ہم دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، نماز والے درود پاک جو ہوتا ہے اس کا تلفظ ہر ایک کو آتا ہے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ باقی درود پاک کو یاد کرنا پڑتا ہے، اسے یاد بھی نہیں کیونکہ یہ پہلے سے یاد ہوتا ہے۔ اور تیسری جو بات ہے کہ پڑھنا کتنی بار ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक आपने 3 मरतबा पढ़ना है, ऐसे ही ठहर ठहर के आराम से सुकून के साथ ज़ौक़ और शौक़ के साथ, गोया आप रोज़े रसूल के बिल्कुल सामने खड़े हैं, आपने आका के रोज़े की जालियों को थाम के रखा हुआ है। 3 मरतबा दुरूद पाक जब आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने अल्लाह करीम के 2 प्यारे नाम हैं, या जब्बार या अजीज़, या जब्बार या अजीज़, ये 2 नाम अपने ये पढ़ने हैं। और याद रखिए इनको कितना पढ़ना है, 1001 बार या जब्बारो या अजीज़ ये आपने पढ़ना है। और इनको इलादा भी पढ़ सकते हैं। अक्सर लोग फिर सवाल करते हैं, हज़रत मुफ्ती साहब इनको एक जगह पढ़ना है या इलादा? भाई इलादा भी पढ़ सकते हैं, या जब्बारो या जब्बारो या जब्बारो इलादा, या अजीज़ या अजीज़ या अजीज़ इलादा, दोनों को पढ़ना 1001 बार है। पढ़ लिया। अब इसके बाद आपने कुरान पाक की छोटी सी सूरत है जिसे सूरह इंशिराह कहते हैं, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ये सूरत आपने पढ़नी है। ये सूरत आपने सिर्फ 11 बार पढ़नी है। कितनी बार? 11 बार आपने पढ़नी है। अगर किसी शख्स को ये सूरत याद ना हो तो वो फिर सिर्फ इतना सा पढ़े, वरफ़अना लका ज़िक्रक, बस इसको कितनी बार? उसी 11 बार आपने पढ़ना है। अब इसके बाद कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, वो आयत कौन सी है? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आयत आपने पढ़नी है। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, ये आयत आपने 313 मरतबा पढ़नी है। 313 मरतबा आपने आयत पढ़नी है। फिर इसके बाद दुरूद पाक को आपने पढ़ना है। कौन सा दुरूद पाक? वही जो पहले बताया था, नमाज वाला दुरूद पाक। नमाज वाले दुरूद पाक को आपने कितनी मरतबा पढ़ना है? 3 मरतबा पढ़ना है। अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब जिस ज़रूरत के लिए, हाजत के लिए, परेशानी के लिए कर रहे हैं, उसको जहन में रखिएगा और कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी दूर होगी। वीडियो को सवाब की नियत से सदका जारिया समझकर आगे शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।